بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد ہوا قد افلح المؤمنون، فلاح انہوں نے پائی جو ایمان لائے۔ کامیاب وہ ہوا، مراد کو وہ پہنچا جو ایمان لایا۔ دنیا کے اوپر حضرت انسان کو جو سب سے بڑی دولت دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے، اور قیامت کے دن اس ایمان کے صلے میں جو سب سے بڑی دولت دی جائے گی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ بعض لوگ جب کوئی غربت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو واویلا شروع کر دیتے ہیں اور شکوے شکایت کی زبان کھولتے ہیں۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ اگر ایمان کی دولت ہے تو زمانے کا خوش نصیب انسان۔ ایک بندہ دنیا کی ہر آسائش اپنے پاس رکھتا ہے، مشہور زمانہ ہے، اس کے پاس سونا چاندی کے ڈھیر ہیں، اس کے پاس پلاٹ ہیں، پلازے ہیں، کوٹھیاں ہیں، گاڑیاں ہیں، دنیا کی ہر آسائش اس کے پاس ہے، لیکن دولت ایمان نہیں ہے تو نکما آدمی ہے، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی وقت نہیں۔ اور ایک بندہ غریب ہے، نانے شبینہ کو ترستا ہے، تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا بھی نہیں، سر چھپانے کے لیے چھت بھی نہیں، 2 وقت کا کھانا میسر نہیں، گمنام ہے، زمانہ جانتا نہیں، لیکن اس کے سینے میں ایمان کی دولت ہے تو خوش نصیب آدمی۔ یاد رکھیے دنیا کی دولت اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیتا ہے جس پہ اللہ راضی ہوتا ہے، اور اس کو بھی دیتا ہے جس پہ اللہ ناراض ہوتا ہے، لیکن دین اور ایمان اللہ صرف اس کو ہی عطا کرتا ہے جس پہ اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو اگر دنیا کی دولت نہیں تو کوئی بات نہیں، اگر دین ہے تو شکر کا سجدہ کریں۔ ہاں اگر دونوں چیزیں ہیں، دین بھی ہے دنیا بھی ہے، تو پھر تو سونے پہ سہاگا ہے، لیکن اگر ایک ہے تو پھر اگر دین ہے تو خوش قسمت ہے، اور اس پہ شکر کا سجدہ کرے۔ تو یہ ہماری خوش قسمتی کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ ایک کامیابی کا معیار ہمارا ہے، ہم کہتے ہیں کہ فلاں نے بڑی کامیاب زندگی گزاری، اور وہ کامیابی کا مفہوم کیا ہوتا ہے کہ اس کے پاس بینک بیلنس تھا، اس کے پاس گاڑیاں تھیں، اس کے پاس کوٹھیاں تھیں، اس کے پاس پلازے تھے، اس کے پاس جائیداد تھی، مشہور زمانہ تھا، گھر سے نکلتا بچوں ہٹوں کی آوازیں آتی اور خدام آگے پیچھے قطار باندھے کھڑے ہوتے۔ اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی کامیاب زندگی گزاری۔ تو یاد رکھیے یہ آسائشیں تو فرعون کے پاس بھی تھیں، یہ دنیاوی آسائشیں تو نمرود کے پاس بھی تھی، حمان کے پاس بھی تھی، قارون کے پاس بھی تھی، لیکن ان کے پاس ایمان کی دولت نہیں تھی۔ دنیا کی ہر آسائش رکھنے کے باوجود اللہ کی نظر میں وہ نکمے۔ ایک حدیث سنیے، میرے حضور نے فرمایا اگر اللہ کی نظر میں دنیا کی وقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا۔ اللہ کی نظر میں دنیا کی کوئی وقت نہیں، یہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے۔ اگر آپ کے پاس ایمان کی دولت ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو کامیاب ہم کسی اور کو سمجھتے ہیں، لیکن رب کہتا ہے کامیاب وہ ہے جس کے سینے میں ایمان کی دولت موجود ہے۔ یہ جو غیبت کا فعل ہے یہ مردوں کے اندر بھی ہے، اور مردوں کی نسبت عورتوں کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے۔ گھر کے گھر آج ٹوٹ گئے، آج بھائی بھائی کا دشمن ہے، آج جو ہے وہ بیٹا ماں باپ کا دشمن بن جاتا ہے، اور پیچھے اگر تھوڑا سا غور کر لیا جائے تو اس کے پیچھے چغلی غیبت کا طوفان ہوتا ہے۔ اس نے گھروں کو چاٹ دیا، گھروں کو توڑ دیا، گھروں کو برباد کر دیا، خاندان کے خاندان ٹوٹ کے رہ گئے۔ اور غیبت کتنا بڑا جرم ہے، ایک حدیث سن لیجئے اور جس کے اندر یہ فعل پایا جاتا ہے، سچی توبہ کیجئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود کے 70 درجے، اور سب سے کم درجہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی سکی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ یہ سود کے بارے فرمایا۔
اللہ اکبر. اور آگے فرمایا سود کا 1 درہم 35 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے. اور اس کے آگے فرمایا کہ سب سے سخت ترین سود, یہ 3 بار ارشاد فرمایا, سب سے سخت ترین سود, سب سے بڑا سود اور سب سے بدترین سود یہ ہے کہ کسی مسلمان کی عزت اور حرمت کو پامال کیا جائے. یہ سب سے بڑا سود, سب سے سخت ترین اور سب سے جو ہے وہ شدید ترین سود یہ ہے کہ کسی کی غیبت کر کے اس کی عزت کو اور اس کی حرمت کو پامال کیا جائے. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بچنے کا کیسے اہتمام کرتے تھے. اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی کی غیبت کرتا تو حضور کس حد تک ناراض ہوتے اور اس کو منع کر دیتے. آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو سب سے محبوبہ بیوی تھی وہ ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. ایک دن کسی اور زوجہ کے بارے حضرت اما عائشہ کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا کہ وہ تو چھوٹے قد کی, بس اتنی بات کہی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ جو تو نے بات کہی ہے اگر اسے سمندر کے اندر ڈال دیا جائے تو سمندر کا پانی خراب ہو جائے. اتنی سخت, اتنی سی بات صرف کہی کہ وہ چھوٹے قد کی ہے. تو فرمایا کہ یہ غیبت ہے اور تو نے اتنی سخت بات کہہ دی ہے کہ اگر یہ سمندر کے اندر ڈال دی جائے تو سمندر کا پانی بھی خراب ہو جائے.